حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے، ذہن حاضر رکھ کر اس حکایت کو سنیں، کافی نصیحتیں اس کے اندر پنہا ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک جزیرہ تھا کہ جس جزیرے کے لوگ جو اس جزیرے کے اوپر رہتے تھے، ایک ٹاپو جو سمندر میں ہوتا ہے، تو ان کا معمول تھا کہ ہر سال متعینہ وقت پر، سال کی ایک تاریخ پر، سال گزرنے کے بعد جو متعینہ تاریخ اور وقت آتا تو اس وقت سارے جزیرے کے لوگ آ کر سمندر کے کنارے ساحل پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس تاریخ کو جو سب سے پہلے ان کے جزیرے پر اترتا وہ اسی کو اپنا بادشاہ بناتے۔ اگر وہ نہیں بننا چاہتا تب بھی زبردستی بناتے۔ یہ ان کا رواج تھا جو صدیوں سے ان میں چلا آ رہا تھا۔ سال بھر اس سے حکومت کراتے اور سال کے آخر میں ہاتھ پیر باندھ کر اسی جزیرے کے ایک ویران علاقے میں ڈال دیتے، جہاں پہ شیر چیتے ہوتے، سانپ بچھو زہریلے جانور ہوتے، موذی جانوروں کے بیچ میں پھینک دیتے۔ ان کا وہ بادشاہ ایک سال حکومت کرنے کے بعد وہیں پہ اسی جزیرے کے ایک کونے میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا۔ یہ ان کا قانون تھا، کوئی بادشاہ نہ بننا چاہے پھر بھی زبردستی بادشاہ بناتے اور سال کے آخر میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے، لیکن سال بھر اس کی ایسی اطاعت کرتے، ایسی فرما برداری کرتے کہ اس کے قدموں میں خزانوں کے ڈھیر لگا دیتے، ہر طرح کا عیش و آرام اسے دیتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھتا، حکومت سنبھالتا، تو اپنے انجام کو بھول جاتا کہ سال کے آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ چند دنوں کی غفلتوں میں مبتلا ہو جاتا، وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتا، اور جب سال کا آخر وقت آتا تو اسے باندھ کر جب اس کنارے پھینکنے لگتے تو گڑ گڑا کے کہتا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن جزیرے کے لوگ کہتے کہ نہیں، ہم تو کسی صورت میں تجھے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا یہی قانون ہے، یہی رواج ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ایک مرتبہ جب ان کے بادشاہ چننے کا دن تھا، ساحل کے کنارے، ساحل پہ کھڑے ہو گئے، سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، منتظر ہے کہ کوئی اترے گا تو اسے بادشاہ بنائے، تو ایک تاجر تجارت کی غرض سے اس جزیرے پہ اترا۔ جیسے ہی اترا تو جزیرے کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم ہمارے بادشاہ ہو۔ حیرت میں اپنا جائزہ لینے لگا، کہا کیا بات کرتے ہو، میری خاندان میں آج تک کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ کہا نہیں ہوگا، لیکن آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو، کیونکہ ہمارے اس جزیرے کا قانون ہے کہ اس جزیرے پہ رہنے والی قوم اپنا بادشاہ خود چنتی ہے، اور وہ بھی ایک سال کے لیے۔ تم ایک سال تک ہم میں حکومت کرو گے، ایک سال ہمارے بادشاہ رہو گے۔ کہا ایک سال کے بعد کیا ہوگا؟ تو اہل جزیرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سال کے بعد تمہارے ہاتھ پیر باندھ کر اس ویران اور خطرناک وادی میں ڈال دیں گے، جہاں کے موذی جانور تمہیں کاٹ کر ختم کر دیں گے، تم تڑپ کر اپنی جان دے دو گے۔ وہ تاجر کہتا ہے پھر میں تمہارا بادشاہ نہیں بنتا۔ کہا کیسے نہیں بنو گے؟ ارے ہم ہاتھ پیر باندھ کر تم سے حکومت کروائیں گے، زبردستی تخت پر بیٹھا کر تم سے حکومت کروائیں گے، کیونکہ تم آج ہمارے اس متعینہ دن پر ہمارے جزیرے پر تم اترے ہو۔ اس تاجر کو انہوں نے پکڑ لیا، وہ بڑا پریشان۔ مولانا روم کہتے کہ تھا بڑا ذکین، بہت عقل مند تھا، وہ اسی غور و فکر میں رہا کہ ان سے بچا کیسے جائے، چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ لیکن جب چھٹکارے کی کوئی صورت اسے نہ ملی، چھٹکارے کی کوئی سبیل نظر نہ آئی، تو وہ پھر اس بات پر غور و فکر کرنے لگا کہ اس وادی کے تعلق سے زیادہ معلومات فراہم کی جائے۔ جب اس نے وادی کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف سے کانپ اٹھا کہ یا اللہ، یہ لوگ ایسی بربریت اس کے ساتھ میں کرتے ہیں، ایسا ظالمانہ سلوک اپنے بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ حیرت سے کہتا ہے کہ کیا تم میری ہر بات مانو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے، تو جو حکم دے گا ہم تیرا حکم مانیں گے، لیکن اگر تو حکم اس بات کا دے کہ مجھے اس وادی میں نہ ڈالو تو پھر ہم یہ حکم نہیں مانیں گے۔ تو یہ چھوڑ کر جس چیز کا چاہے اس چیز
चीज का तू हमें हुक्म दे सकता है? बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें उस वादी में डालने के ताल्लुक से रोकूंगा भी नहीं, तुम्हारी मर्जी खुद ले जाकर मुझे उस वादी में डालना। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो बादशाह अक्लमंद था, ज़हीन था, वो चंद दिन की आसाइश देखकर मगरूर नहीं हुआ, वो थोड़ी सी गफलत और थोड़ा सा ऐशो आराम देखकर गफलत में मुब्तला नहीं हुआ, बल्कि उसकी निगाह अपने अंजाम पर थी कि जब साल खत्म होगा तो उसके साथ कितना खतरनाक बर्ताव किया जाएगा। आप कहते हैं कि उसने जैसी बादशाहत संभाली है, हुकूमत की बागडोर उसके हाथ में आई है, तो उसने सबसे पहले सिपाहियों का एक दस्ता तैयार किया और कहा कि चलो मुझे वो खतरनाक वादी दिखाओ। सिपाहियों के साथ उस वादी में पहुंचा, देखा कि कहीं खार है, कहीं झाड़ है, कहीं दरख्त है, कहीं तालाब है। वो कहता है कि एक काम करो, इन गढ़ों को भर दो, दरख्तों को काट दो, तालाबों को पुर कर दो, और फिर कहते हैं कि यहाँ पे अच्छे फलों के, मेवों के झाड़ लगाओ। और उस वादी की उसने सारे वीरान इलाके को पुर कर दिया और तमाम झाड़ियों को काट दिया, तमाम सुराखों को बंद कर दिया, तमाम गारों को बंद कर दिया, और कहता है कि यहाँ पे बेहतरीन महल तैयार करो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसने साल भर अपने दिनों रात एक कर दिए, रातों को जागता रहा और उसी वादी की तरफ तवज्जो दी। वहाँ पे आलीशान महल्लात तैयार कर लिए, एक बेहतरीन गांव उसने बसा दिया और लोगों को कहा कि चलो अब तुम जाकर वहाँ पे रहो। जब उसकी हुकूमत का आखिरी दिन था और उसकी रियाया उसके सामने खड़ी थी उसके साथ वो बुरा बर्ताव करने के लिए, तो वो बादशाह मुस्कुरा के कहता है कि अरे तुम क्या मुझे उस वादी में ले जाके डालोगे? अब मैं खुद उस वादी के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मैंने उस वादी को अपने लिए तैयार कर लिया है। मौलाना रूम कहते कि बस ऐसे की अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें दुनिया की आसाइश दी है, ऐशो आराम दिया है, दुनिया में राहतें दी है। अगर तुम इस राहतों के अंदर मुब्तला हो गए और गफलत के साथ जिंदगी गुजारी तो याद रखो कि फिर आखिरत का दर्दनाक अज़ाब है, दहकते हुए शोले है, वहाँ पे बिच्छू और सांप के जहरीले डंक है। और अगर तुम इस अय्याशी में मुब्तला न हुए, दुनिया की गफलत में न पड़े और अपने आप को रब की इताअत में लगाए रखा, अपने दिनों रात अल्लाह को राजी करने के लिए एक कर दिए, अपनी सब तुमने अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते हुए गुजारी, तो कसम खुदा की दुनिया की जिंदगी भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी और आखिरत की जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी।